اس کم عرصے میں اور ان 2 دنوں میں آپ نے جس جذبے کا مظاہرہ کیا، میں اطاعت سے کہہ رہی تھی کہ ہمارا پروگرام لیٹ ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ کبھی آپ لوگوں نے ہمیں اور میاں نواز شریف کو مایوس نہیں کیا، اور میں چیلنج کرتی ہوں سب کو کہ جب بھی ہمیں کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے، کوئی بھی جلسے کے لیے کہا جاتا ہے یا ہم کرتے ہیں، آپ اسی جذبے سے آتے ہیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ عمران خان جب کنٹینر پہ چڑھتا ہے نا تو اس سے کم لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ٹریننگ یہ نہیں ہے۔ آج بھی خواجہ سعد رفیق کھڑے ہیں کیونکہ موٹر وے بند ہے۔ اگر ہم سے اٹھ کے فوارہ چوک میں ٹائر جلانا شروع کریں اور شہر کو بند کرنا شروع کریں تو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ روز 15-20 لوگ آتے ہیں اور آ کے ٹریفک کو بند کرتے ہیں۔ نہ ہماری یہ ٹریننگ ہے اور نہ ہمارے لیڈر کی یہ ٹریننگ ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے کہ جس کو اسمبلی سے آئینی طریقے سے نکالا گیا۔ کیا پاناما کی بھول ہے کسی کو؟ میاں نواز شریف کو جب ہٹایا گیا تو وہ جی ٹی روڈ سے نکلے، انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے مارچ کیا۔ کوئی ایک واقعہ مجھے بتائیں کہ کسی نے کوئی جلاؤ کیا، کوئی گھیراؤ کیا، کوئی انہوں نے کھڑے ہو کے مائک پہ کہا کہ پہ جاؤ۔ خود موصوف ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں اور قوم کے بچوں کو سڑکوں پہ لائے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی ہماری یاد میں آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہتی ہوں۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس دن عمران خان وزیر اعظم تھا کیا حالات تھے۔ قوم بیدار تھی، پاکستانی قوم اتنی باشعور تھی کہ اس نے تبدیلی کے لیے ایک ایسے لیڈر کو ووٹ دیا جو قائد اعظم ثانی تھا۔ افواج پاکستان نہایت ہی پروفیشنل تھی۔ ہمارے آرمی چیف دنیا کے بہترین چیف تھے۔ موصوف نے فرمایا کہ اتنا اچھا آرمی چیف تو کبھی آیا ہی نہیں، میں آپ کو تا حیات آرمی چیف منتخب کرتا ہوں۔ عدلیہ آزاد تھی، الیکشن کمیشن غیر جانبدار تھا، ریاست مدینہ بن رہی تھی، پاکستان دنیا کے افق پہ چمک رہا تھا، اور پھر ایک دم نیچے سے کرسی کھسکی۔ جیسے ہی وزارتیں اس گئی، قوم غلام ہو گئی۔ ہم کوئی غلام ہے؟ فوج متنازع ہو گئی، عدلیہ بکاؤ ہو گئی، الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کا نوکر ہو گیا۔ کوئی ہے ان سے پوچھنے والا کہ 4 سال آپ کو پاکستان سب ایک پیج پہ تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ آج سے پہلے کسی کے تھے ہی نہیں۔ ایک شخص، یہ واحد وہ شخص ہے کہ جس کو مینوفیکچرر بھی کہتے ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا پروڈکٹ بنا دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہتھاں دیاں دتیاں مڑ چکاں نال بھی نہیں کھل دیاں۔ آج یہ ان کو ہی پڑ گیا، یہ اتنا محسن کش انسان ہے، یہ اتنا جھوٹا اور فراڈیا ہے کہ میں جب کل شوکت خانم سے یہ تقریر فرما رہے تھے اور وہی باتیں، چور ڈاکو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ، آپ یقین کریں کہ ہمارا تعلق جس جماعت سے ہے اور یہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے کہ جب اس پہ فائرنگ ہوئی اتنے فون مجھے آئے کہ باجی جلسہ کینسل کر دیں گے۔ ایون ہماری لیڈرشپ نے سوچا کہ ہم اپنا شیڈیول کینسل کر دیں، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ لانگ مارچ جاری رکھوں گا، اور جب اس کو موقع ملا اس نے وہی گالی گلوچ شروع کر دی۔ سو آپ غور کریں کہ جب یہ کنٹینر سے گرا، میاں نواز شریف نے اپنی انتخابی مہم 2 دن کے لیے ملتوی کر دی، اس کو ہاسپٹل پوچھنے گئے۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ بدتمیزی کر کے وہ جو الیکشن جیت کے مجھے یہ بتائیں کہ ہارنے والا بھی کتنے ووٹ لے رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ یہ سارے الیکشن جیتتا ہے اور کہتا ہے الیکشن کمشنر جو ہے وہ نون لیگ کا غلام ہے۔ یہ 49
چند لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہیں۔ آپ غور کریں کہ جو کل اور پرسوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے، ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یا کوئی چھوٹا کسان آگ لگا دے تو انتظامیہ پہنچ جاتی ہے۔ جو لاکھوں ٹائر انہوں نے کل کے 2 دنوں میں جلائے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا؟ گورنر ہاؤس کا انہوں نے کیا حال کیا ہے؟ کوئی ہے ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی حرمت؟ اپنے اقتدار کی ہوس میں یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو پاکستان کی بھی فکر نہیں۔ میں ہمیشہ جب سوچتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے وہ دیکھی ہے کہ نہیں، ڈونکی راجا، اس میں ایک جملہ ہے جو لومڑی کہتی ہے باقی جانوروں سے کہ سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی جو ہم نے منگو کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ جو غلطی پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آج میں سوائے ملی نغموں کے کوئی اور نغمہ چلاؤں۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے حدود میں رہ کے بات کرے۔ یہ نعرہ تو سب سے پہلے میاں نواز شریف نے لگایا تھا۔ یہ آج ہمیں کیا آئین اور قانون کی تلقین کر رہا ہے؟ اگر انہوں نے سوچا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو یہی تو ہم سب چاہتے ہیں۔ تکلیف یہ ہے کہ اس کے حق میں مداخلت کریں تو پھر سب ٹھیک ہے۔ اس کو وزیر اعظم رہنے دیتے تو آج افواج بھی زندہ باد، عدلیہ بھی زندہ باد اور باقی ادارے بھی زندہ باد۔ میں تھوڑی سی آپ کو یاد دلاؤں کہ جب 2013 کے 18 کا ہمارا آخری سال تھا، ایک پاؤں ہمارا سپریم کورٹ ہوتا تھا اور ایک پاؤں ہمارا دفتروں میں ہوتا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ گلیاں ہماری پتھر پڑے ہوئے تھے، سڑکیں اکھڑی ہوئی تھیں اور ثاقب نثار صاحب نے ہمارے ترقیاتی فنڈ روک دیے۔ میاں شاہد نے جس چیز کا ذکر کیا، یہ آج تک ہمارے فیتے کاٹ رہے ہیں۔ سوئی گیس کے افتتاح تحریک انصاف والے ہمارے منصوبوں کے کر رہے ہیں، انہوں نے فنڈ ہمارے لگائے۔ اور 18 میں جو کچھ ہوا، آپ کو یاد ہے چودھری مہدی حسن کہتے تھے کہ میرے کمپیوٹر نے مجھے بتایا ہے کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں۔ کمپیوٹر نال تے او ہوئی ہے نا جڑی کدی نہیں ہوتی۔ میری آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے، دیکھیں مذہب کو ہمیں سیاست میں نہیں لانا چاہیے۔ جو کچھ وزیرآباد میں ہوا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ واقعات دوبارہ ہوں۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو گولی لگی، عمران خان نے کہا اس کی اپنی غلطی ہے۔ جب احسن اقبال پہ جنونی نے فائر کیا تو موصوف نے کہا یہ قوم کا رد عمل ہے، یہ بالکل غلط ہوا۔ لیکن جب تم دن چڑھتا ہے تو لوگوں کو گالیاں دینا شروع کرتے ہو اور معصوم بچوں کے ذہنوں کو ورغلاتے ہو تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ جب نفرت، انتقام اور جھوٹ کا فصل بوتے ہیں تو پھر آپ کانٹوں کی فصل ہی کاٹتے ہیں، پھر آپ گولیوں کی فصل کاٹتے ہیں۔ اس نے پکڑ کے ہمارے معاشرے کو زہر آلود کر دیا۔ یہ جو کہتا ہے نا پورا پاکستان ایک طرف ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے، اللہ نے موقع دیا۔ یہ آج کا ہمارا جو کنونشن ہے، اجتماع ہے، یہ اسی چیز کے لیے ہے کہ خان صاحب تسی تے سارے سرکاری ملازمان اکٹھیاں کر کے تے حاضریاں لا کے حافظ آباد ایک ادھے سٹیڈیم میں جلسہ کیتا سی نا، اسی 2 دن دے نوٹس تے اینے 1000 بندے کٹھے کیتے نے۔ میں سعد رفیق صاحب کو کل کہہ رہی تھی کہ آپ نے آج رات کو مجھے بتایا عطا نے، کیونکہ جو حالات تھے جس طرح یہ بھی آیا ہے یہ تو ٹارگٹ پہ ہے نا۔ اچھا سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ خود جو مرضی کہہ لیں، آگے سے کوئی جواب بھی دے تو ان کی برداشت میں نہیں۔ میں فوارہ چوک ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے، انتظامیہ نے اجازت نہیں دی۔
میں آخر میں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے کبھی تصادم کی سیاست نہیں کی. آپ پورے شہر میں دیکھیں کوئی پوسٹر کوئی بینر آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہم نے بغیر تشہیر کے یہ جلسہ کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے ہم اس سے بچیں. میں آپ سب سے میری ایک ہی التماس ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم زرداری صاحب کو جو مرضی کہیں لیکن انہوں نے بے نظیر کے بعد نعرہ لگایا پاکستان کھپے. اس شخص کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ لوگوں کو کہے کہ پورا من رہے میں چنگا بھلا میں ان کو جو نہیں ہویا. الٹا ڈرامہ کر کے ایکس رے دکھا کے اور ان کو کہا کہ آپ روز احتجاج کریں. مملکت خدا داد جس مقصد کے لیے بنی ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گی. اس طرح کے فورن فنڈڈ فتنے اس کو ختم نہیں کر سکیں گے. میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا. لالو یاقوت لالو یاقوت سے اس کو سجائے رکھنا. میری دھڑکن میری پہچان میرا اثبات وجود میرے خالق میری بستی کو سلامت رکھنا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.